آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے سیکھنے کے لیے جو ہے اس کلاس میں اکٹھا کیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی کام دنیا میں اس وقت نہیں ہو سکتا، تو اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور جتنا بھی جو ہے ہم اس کے لیے کوشش کریں وہ کم ہے۔ یاد رکھیں یہ ایسا مبارک جو ہے سفر ہے جس میں جگہ جگہ جو ہے شیطان رکاوٹیں کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو اس سفر میں چل رہے ہیں انہیں روکے۔ تو آئیے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں اپنے استاد محترم سے، سر کاشف سہیل ملک سے، کہ کائنڈلی جو ہے وہ آج کی کلاس کا تعارف اور اوپننگ کر۔ سر پلیز ہینڈ اوور ٹو یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بردر یہ آپ مجھے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آڈیو ویڈیو کلیئر ہے، پلیز سر کنٹینیو کریں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور قابل احترام قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ آواز کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے ابھی از اٹ بیٹر؟ آپ کو اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آڈیو ویڈیو کلیئر؟ جی کلیئر ہے۔ تو کلاس تو یقیناً آپ کو اینی ویز ہم بات کر رہے تھے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میں آپ سب کو خصوصی مبارکباد دینا چاہوں گا، سب سے پہلے اس بات کی کہ آپ کوئی عمومی کلام یا عام دنیا کی بات نہیں سیکھ رہے، بلکہ آپ خالق کائنات کا کلام جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے کوشش فرما رہے ہیں، اور یہ سفر آج شروع کر رہے ہیں۔ دوسری مبارکباد میں آپ کو اس بات کی دینا چاہوں گا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا اور آپ نے قرآن سیکھنے کے اس سفر میں کا آج سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ کا فضل بھی سمجھیے، اللہ کا خصوصی انتخاب بھی سمجھیے کہ سینکڑوں لوگوں کو یہ دعوت پہنچتی ہے کہ آپ قرآن سیکھیے، لیکن اس میں سے جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی صرف اس طرف چلنا شروع کرتا ہے۔ اور تیسری مبارکباد میں اس بات کی دینا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل سے آپ کو پڑھانے کے لیے ایک بڑے بہترین استاد جو ہیں وہ میسر آ گئے۔ میرے بھائی ہیں اور بڑے ہمارے سینئر استاد ہیں اور بڑے بہترین استاد ہیں، اور ان کی کاوشیں اور کوششیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی قرآن کو پڑھانے کے حوالے سے ہم سب کے لیے جو ہے وہ انسپریشن کا باعث ہے کہ جس کوشش، محنت، لگن، جذبے اور دن رات یہ قرآن پڑھانے کے حوالے سے کورسز کا اجرا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو کورسز میں سپورٹ دینا، تو یہ انہی کا خاصہ ہے اور انہی کی خوبی ہے۔ تو میں اکثر اوقات سوچتا ہوں کہ یہ اللہ کی ایسی بڑی ہمارے لیے بھی نعمت ہے کہ ہمیں بھی یہ میسر ہوتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو بہت زیادہ مبارکباد آپ لوگوں کو، الحمدللہ آپ کو یہ تینوں چیزیں میسر آئیں، اللہ رب العزت کا کلام سیکھنا، اس کے لیے آپ کا چنا جانا، اور پھر ایک بہترین استاد کا میسر آ جانا۔ تو ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میں
گزارش آپ سے یہی کروں گا کہ اب چونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ نے آپ کو اس طرف رہنمائی فراہم کی، تو اب کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ بڑے بہترین طریقے سے ریگولیرٹی کے ساتھ، پنکچویلٹی کے ساتھ پورے وقت پر اپنی کلاس میں آئیے، اس کی ساری جزیات، اس کی ہر چیز کو سمجھنے کی بہترین کوشش کیجیے تاکہ آپ اس کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بردر ہے ویسے بھی بڑے پیشنیٹ ٹیچر ہیں، تو آپ انشاءاللہ جب ان کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف قرآن سیکھیں گے بلکہ جلد آپ اسی محبت، شوق اور جذبے کے ساتھ خود بھی قرآن سکھانے کی کوشش کریں گے۔ خود سیکھیے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لائف چینجنگ کورس ہے انشاءاللہ۔ آپ جب اس کو ایک دفعہ کر لیں گے، آپ یہ ناممکن ہے کہ آپ اس کے بارے میں، اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو آگے نہ پہنچانا چاہیں۔ تو اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، دوست احباب کو، آج ابھی پہلی کلاس ہے، آپ بھی دعوت دیجیے اور اس کا فائدہ یوں بھی اٹھائیے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا ہی، تو باقی افراد کو بھی اس میں شامل کیجیے۔ ابھی انشاءاللہ آج آپ پہلی کلاس میں دیکھ لیں گے، برادر ہے ابھی آپ کو جب تعارف کروائیں گے، بتائیں گے کس طرح سے چیزیں چلیں گی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی عام کورس نہیں ہے جو عام مدارس میں یا جو عام روایتی طریقے سے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ بہت مختلف سی چیز ہے، اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آپ سیکھیں گے اللہ کے کلام کو بڑے بہترین طریقے سے، ایک سائنٹیفک طریقے سے بھی خود کو انوالو کر کے اس کے اندر، تو یقیناً آپ چاہیں گے کہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں برادر ہائی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھ جیسے کم فہم اور کم علم شخص کو اس قابل جانا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں اور آپ کے ساتھ کا آغاز کروں۔ تو برادر ہائی جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اس میں مزید استقامت عطا فرمائے، مزید ترقیاں عطا فرمائے، مزید لوگوں کو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب سے روشناس کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کائنڈلی جاری رکھیے۔ Jazakallah khair, sir, for nice wording and having the opening of the course. Alhamdulillah, in this course we have 120 students, and almost 50% they have got the registration too. تو امید ہے کہ hopefully they will join soon. آئیے کورس کا تعارف دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کورس ایک بہت ہی منفرد قسم کا کورس ہے۔ اس وقت دنیا میں قرآن کا ترجمہ سکھانے کے بے تحاشا کورسز چل رہے ہیں، لیکن ان میں جو مختصر، مؤثر اور تیز ترین طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اور اس میں بھی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا، اس کے اندر تبدیلیاں کی اور اس کو ابھی تک جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر رہے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے بیسیکلی حیدرآباد انڈیا سے ہے، لیکن وہ سعودی عربیہ دمام میں جو ہے ایز اے پروفیسر جو ہے کام کر رہے ہیں، جو ہے کیمیکل جو ہے انجینئرنگ سے تعلق ہے، لیکن اللہ نے ان کو بہت سی صلاحیتیں دی۔ اس میں سب سے اہم یہ دین کی خدمت ہے۔ وہ دین کی جتنی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے جتنی دنیا اس وقت جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہے، میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 26 ملکوں میں اس وقت مختلف زبانوں میں یہ کورس کرایا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہے۔ تو آئیے، یہ تو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی بات ہوئی، یہاں پاکستان میں بھی انہی کے جو ہے برابر کا کام جو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ ارشد اقبال ملک ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی بڑی صلاحیت دی ہے، اور ان کی کوشش سے جو ہے یہ کورس پاکستان کے مختلف حصوں میں مختلف استاد جو ہے اس وقت اور مختلف مراکز جو ہیں وہ کرا رہے ہیں۔ اور الفلاح منزل ٹرسٹ جو ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے، اور یہ بھی اپنی طرز کا پاکستان میں ایک منفرد ادارہ ہے جس کا کام دین اور دین سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے سہولت فراہم کرنا، اور ان کے اندر دین کے اندر جو ہے آگے بڑھنے کی جو ہے جتنی بھی کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ کریں۔ رہے ڈاکٹر کاشف سہیل ملک، ابھی آپ سے بات کر رہے تھے، یہ میرے استاد ہیں۔ الحمدللہ میں نے ان سے جو ہے یہ کورس سیکھا پہلی دفعہ، اور پھر 4 دفعہ جو ہے کرا ہے۔
ان کی جو شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ایسا رکھا ہے جو ایک دفعہ ان کی کلاس میں باہر نہیں جاتا. مطلب میں الحمدللہ خود بھی 14-15 کورسز پڑھا چکا ہوں, لیکن آج بھی میں ان کے QC1 میں بیٹھا ہوتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ. تو اللہ ان کے لیے مزید آسانیاں فرمائے اور ان کو جو ہے اس کاوش کی مزید توفیق دے اور اسی طرح لگن سے جو ہے وہ آگے کرتے رہیں. ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد میں نہیں بتا سکتا کتنی ہوگی, اور اس وقت جتنے بھی کورسز اس قسم کے QC سیریز کے کرا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کے شاگردوں کی تعداد ہے جو پڑھا رہے ہیں, جن میں سے ایک میں نالائق بھی ہوں. تو اس کے بعد آئیے میرا تعارف. الحمدللہ پروفیشن کے حساب سے میں ڈاکٹر ہوں. ابھی میں آپ سے تعارف لوں گا, کورس کا تعارف بھی لیں گے اور کیسے پڑھیں گے اسے بھی دیکھیں گے. تو یہ وہ دو مایہ ناز شخصیات ہیں جن کا میں نے تعارف کرایا. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, مترجم بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ جانے کیا کیا ان کے پاس علوم ہے. رہی یہ ڈاکٹر کی بات جو ہے ارشد اقبال ملک, الحمدللہ یہ بھی ایک عجوبہ علم ہے. مطلب میں نے انہیں دیکھا کہ جتنی ان کے اندر جستجو ہے اور گرفت ہے اور جس طریقے سے یہ پڑھاتے ہیں یا جس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, وہ اس کا مقابلہ کم از کم میرے جیسے لوگ تو نہیں کر سکتے. تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اسلامک کمیونٹی سینٹر جو کہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے نام سے یہ E11 میں واقع ہے, اس کا قیام ہے. اور الحمدللہ اس کا مین جو ہے مقصد یہ ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہیں جو دین سے وابستہ ہیں اور دین سے ریلیٹڈ ہیں, ان سب کو ایک چھت کے تلے لا کے ان کو جو ہے پروموٹ کیا جائے. اور الحمدللہ یہ 24 گھنٹے اس کی سروسز چل رہی ہوتی ہیں اور مختلف لوگ جو ہے اس سے مفید ہیں. اپنے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں جو ہے یہ قرآن سیریز میں الحمدللہ میں نے 5 بیسک کورسز کر لیے ہیں, QC1 2 3 4. اس وقت QC6 کا میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اور تجوید میں نے 6 ماہ پڑھی تھی. تفہیم القرآن جو ہے وہ میں نے 1 سال کا کورس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پروفیشن کے حساب سے میں ڈاکٹر ہوں. میں نے اپنی گریجویشن جو ہے بلان میڈیکل کالج سے 84 میں کی تھی, اور پھر اس کے بعد میں نے آرمی جوائن کی, اور الحمدللہ میں نے ماسٹرز کی ہے پبلک ہیلتھ میں, اور اس کے علاوہ جو ہے MSc ماسٹر جو ہے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن MS ہے میرے پاس. اور لیکن جو پڑھایا الحمدللہ میں نے اپنی پوری عمر پڑھایا. جب میں 74-3 کی بات ہے, جب میں اسٹوڈنٹ تھا 7C کا, اس وقت سے میں نے پڑھانا شروع کیا الحمدللہ, اور بے تحاشا ہر قسم کے سبجیکٹ. لیکن یہ جو عمر کے آخری سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے اپنے دین کی سمجھ دی اور اس کے کام کے لیے کیا, اس سے بڑا کام میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. 2 میں نے پوسٹ گریجویشن تک کے جو ہے کورسز پڑھائے ہیں باقاعدہ ریگولر جو ہے یہ. تو میرا ویسے تعلق جو ہے وہ پبلک ہیلتھ سے ہے, کمیونٹی میڈیسن سے. تو آئیے, یہ آپ نے ڈاکٹر کاشف سہیل ملک سے سن لیا اس کورس کی اہمیت کا, اور اب کچھ تھوڑا بہت میں بھی بتا دوں. سب سے پہلے تو شکر کیجئے, جزاکم اللہ خیر ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں اس کو آگے بڑھانے, آپ تک پہنچانے میں جو ہے وہ ہماری مدد کی ہے. اور خاص طور سے وہ لوگ جو اس اسکرین کے پیچھے کام کر رہے ہیں, یعنی ایسے لوگ ہیں جو اس کو ٹیکنیکلی اس کورس کو کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں الفلاح منزل ٹرسٹ کا اسٹاف بھی ہے, اور بہت سارے جو ہیں وہ اپنے طور پہ رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے ہیں, وہ جو ہے ان سب کا جو ہے اس میں حصہ ہے. اور سب سے بڑھ کے میری اپنی فیملی کا کہ انہوں نے مجھے یہ کورسز پڑھانے کے لیے اتنا ٹائم دیا, تو ان سب کا میں سب شکر گزار ہوں. آپ سب کا تعارف یہ ہے کہ جب بھی آپ کلاس میں شامل ہوتے ہیں تو اپنا پورا نام لکھیں, تاکہ آپ کا تعارف بھی اور آپ کو پہچانا بھی جائے, اور آپ کا نام آپ کی پہچان ہوتی ہے. آپ سب کو میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب جو ہے جو کورس کرنے جا رہے ہیں, اللہ کی کتاب سیکھنے جا رہے ہیں, اس سے بڑی اہم کتاب دنیا میں نہیں. یہ ایک حقیقت ہے, ہم اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, ہم اس دنیا سے چلے جائیں.
اور اس دنیا میں ہم نے کیا کرنا اور آنے والی دنیا میں وہ اس کتاب سے پتہ چلتا ہے. اگر یہ ہمیں پتہ نہیں تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, ہم جو ہے اس دنیا سے ناکام جائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. کورس کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں, آج الحمدللہ اس کورس کا افتتاح ہوا ہے. آج جمعہ ہے, 9 جون ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ کا کورس جو ہے 29 جولائی کو جو ہے پورا ہو جائے گا. یعنی 1.5 ماہ کے اندر جو ہے تقریباً 1.5 ماہ پونے 2 ماہ میں جو ہے آپ یہ پورا کورس جو 20 گھنٹے کا ہے وہ سیکھ لیں گے. ترتیب اس کے کہ ہفتے میں 3 کلاسیں ہوں گی, یعنی جمعہ, ہفتہ اور اتوار, اور یہ کلاسیں اسی ٹائم انشاءاللہ ہوا کریں گی 8 بجے سے 9 بجے, اور یہی لنک رہے گا. اور ہاں البتہ دہرائی کی کلاس جو ہے وہ 20 منٹ پہلے ہوا کرے گی. یہ آپ کا پورا جو ہے کورس کا سلیبس ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر 2 کوئز یا ٹیسٹ آپ کے ہونے ہیں, جنہیں ہم مڈ کوئز اور جو ہے فائنل کوئز کہتے ہیں, اور ان کی ڈیٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں, یہ انشاءاللہ آپ کو شیئر کی جائیں گی. اس کے علاوہ یہ ایک رجسٹریشن فارم ہے. وہ تمام حضرات جو اس وقت کورس میں صرف اس لیے داخل ہوئے ہیں کہ وہ اس کو نئے سرے سے سیکھ رہے ہیں یا اپنے جو ہے وہ نمبر امپروو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ٹیچنگ کے لیے 90%, ان سب کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہو, کیونکہ سرٹیفکیٹ صرف رجسٹریشن والے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو الفلا منزل سے نہیں ہے. باقی جو صرف دہرائی کے لیے آئے ہیں یا صرف اپنے جو ہے کسی اور جو ہے پہلو کے حساب سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں, ان سب کو ویلکم. وہ بے شک اگر رجسٹریشن نہ بھی کرائیں, دے آر موسٹ ویلکم. آپ کے لیے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہوم ورک اور ورک بک. ہوم ورک یہ ہے کہ جب آپ کا لیسن پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے MCQs ملٹیپل چوائس کا جو ہے ہوم ورک بھیج دیتے ہیں, اور جو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس طرح یہ سوال اور اس کے ساتھ 3-4 جو ہے چوائس ہوتے ہیں, آپ نے صرف ٹک کرنا ہے, اور ہر ایک سوال جو ہے وہ تقریباً 10-15-20 سوال سے زیادہ نہیں ہوتے. آپ بڑے آسانی سے اسے 5 سے 10 منٹ میں کر لیتے ہیں. ٹوٹل آپ کے 20 لیسن ہیں. پہلے اور آخری لیسن کا ایک ہوم ورک آتا ہے, باقی کے 2 پہ آتے ہیں, تو اس کا مطلب ٹوٹل 11 ہوم ورک یہ جو ہے آئیں گے. اور ورک بک یہ ہے کہ ہر لیسن کا ایک جو ہے وہ ورک بک ہے, آپ نے وہ کام پورا کرنا ہے, اینڈ پہ جمع کرانا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے وہ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. یہ جو ہوم ورک ہیں آپ کے فائنل ریزلٹ میں ان کی 15% ویٹیج ہے, ورک بک کی بھی 15% ہے, مڈ ٹرم کا جو ہے آپ کا جو ویٹیج ہے وہ 30% ہے, فائنل کوئز کا 40 ہے. اس طرح اوور آل اگر آپ 90% یا اس سے زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے ڈسٹنکشن کا جو ہے سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور آپ جو ہے آگے یہ کورس پڑھانے کے قابل ہیں. اگر اس سے کم ہے پھر آپ کو اسے ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تاکہ آپ پڑھانے کے قابل ہوں. اگر آپ جو ہے وہ اسکور کرتے ہیں 70 سے 89% یعنی 99% تک, پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, سرٹیفکیٹ آف میرٹ. اور اگر آپ جو ہے وہ 70% تک اٹینڈنس کے ساتھ جو ہے وہ 69% تک نمبر لیتے ہیں 50 سے, تب جو ہے آپ کو کمپلیشن کی آپ کی کورس. اگر آپ اس سے بھی کم لیتے ہیں تو پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ تو آپ کو مل جائے. تو آئیے یہ سرٹیفکیٹ کی شکل ہے. اب کورس کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. کورس کے اندر جو ہے ہماری جو ہے ایک کتاب ہے, یہاں پہ یہ غالباً جو ہے QC2 لکھا ہوا ہے, لیکن اصل میں یہ آپ کی جو ہوگی وہ QC1 ہوگی. اس طرح کی کتاب ہوگی, اور یہ کتاب جو ہے آپ چاہیں تو اسے الفلا پریس منزل سے منگوا سکتے ہیں, وہاں سے پروکیور بھی کر سکتے ہیں, ورنہ آپ کے کورس میں یہ آلریڈی میں بھیج چکا ہوں. اس کے علاوہ ایک ورک بک ہوتی ہے. ورک بک کے اندر جو ہے آپ نے کیا ہے یہ اپنا ہوم ورک کرنے ہوتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں آپ کی مینڈیٹری ہیں کہ سافٹ کاپی آپ کے پاس کم از کم ہونی چاہیے, اور پھر ایک کارڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پاکٹ کارڈ. یہ جو پاکٹ کارڈ ہے یہ فولڈ ہو جاتا ہے. اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ فولڈ ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ آپ اسے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں, اور اسے آپ دن میں 5 بار نکالیں, 2 منٹ کے لیے پڑھیں, یعنی ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد, تو آپ کو یہ چند ہفتوں میں یاد ہو جاتا ہے. یاد ہونے کے بعد بھی اگر آپ دن میں 5 دفعہ اسے پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر آپ کی یادداشت تیز ہونے لگتی ہے, اور وہ 300 گنا تک ہوتی ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی یہ ریسرچ اور جو ہے مصدقہ بات ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے اس سے فائدہ اٹھایا.
اور وہ فنگر پہ انگلیوں پہ جو ہے چیزوں کو گنتے ہیں. آپ حیران ہوں گے جب ان کے کورسز اٹینڈ کریں گے کہ اللہ نے ان کو کتنی صلاحیت. وہ کہتے ہیں اس چیز سے میں نے پریکٹس کی, تو یہ آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ ایک پارہ ہے تعلیم القرآن. QC1 میں تو شاید اس کی اتنی ضرورت نہ پڑے, لیکن آگے کے مرحلوں میں ہوگا. یہ بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہے. آپ چاہیں تو یہ چیزیں وہاں سے منگوا سکتے ہیں. یہ ایڈریس ہے, آپ کو جو سلائیڈز بھیجی جائیں گی ان میں یہ شیئر کیا جائے گا. اس پہ نمبر بھی دیا ہوگا الفلاح منزل کا. وہاں پہ مسٹر حسین احمد ہیں, محمد حسین, تو وہ جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں QC1 کو. آپ ان سے رابطہ کر کے جو ہے وہ اپنی کتابیں منگوا سکتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے, اس کی جو قیمت ہے کتابوں کی تقریباً 850 کے قریب ہے, لیکن TCS کے چارجز ڈال کے کوئی 1400 بنتے ہیں. آپ 1400 روپے جو ہے انہیں یا تو جو ہے بینک کے ذریعے بھیج دیں گے, یا جو ہے ایزی پیسہ سے, یا جس طرح بھی آپ بھیج سکتے ہیں. جو ہی انہیں وہ پیسے ملتے ہیں, رسید ملتی ہے, اس دن یا اگلے دن وہ آپ کو آپ کی کتابیں TCS کا دیتے ہیں, جو 2 سے 3 دن میں آپ کو ملتی ہیں. اگر آپ پنڈی اسلام آباد میں ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو وہاں سے جا کے جو ہے قیمتاً 850 کا سیٹ ہے, یہ وہ آپ کو مل سکتا ہے, آپ لے سکتے ہیں. اب اس کورس کی خصوصیت کیا, کیوں یہ اتنا اہم ہے, کیوں اس کو ہم اتنا اہم سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے, انسان نے بڑی ترقی کی, بڑی ریسرچ کی, علم کے سیکھنے میں, اس کو یاد کرنے میں, پڑھانے میں بڑی بڑی تھیوریاں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے کیا کیا ہے, عربی قواعد کی جدید کتب جو ہے ان کو استعمال کیا ہے. قرآن مجید میں آنے والے زیادہ الفاظ جو ہیں ان کو جو ہے اس ترتیب سے دیا ہے کہ جو زیادہ آئے ہیں ان کو زیادہ زور, زیادہ اہمیت دیا اور زیادہ آسان کیا ہے. پڑھانے کا طریقہ سب سے بہترین ہے, اشاروں کی مدد سے, TPI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے. نئی زبانوں کے سیکھنے کے جتنے قاعدے قانون اور جو تھیوری ہیں وہ استعمال کی ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے نیچرل لرننگ پروسیس ہے, یعنی ہم قدرتی طور پہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اہم وضاحت کر دوں, میں نہ کوئی عالم ہوں, نہ میں نے کوئی دینی مدرس سے جو ہے کوئی کورس کیا ہے, تو میں بھی آپ کی طرح عوام الناس میں سے ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, مجھے تھوڑی سی اس کی سوجھ بوجھ دی اور مجھے جو ہے اس کی سمجھ دی. الحمدللہ جیسے میں نے سیکھا تھا اسی طرح میں یہ عام لوگوں میں اس چیز. تو اس لیے جو ہے آئیے اس کو قرآن سمجھنا کیوں ضروری ہے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. فرض کر لیں آپ دنیا کی کوئی بھی ایک ایسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو نہیں آتی. آپ جو ہے وہ چائنا زبان سیکھنا چاہتے ہیں, فرینچ یا جرمن سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو بالکل نہیں آتی. آپ ایک ادارے میں داخلہ لیتے ہیں جو وہ زبان سکھاتا ہے. آپ روزانہ 5 گھنٹے اس ادارے میں جاتے ہیں, کلاس میں بیٹھتے ہیں, استاد آتا ہے پڑھا رہا ہے, وہ اس زبان میں پڑھایا جا رہا ہے, جرمنی میں, چائنا میں, فرینچ میں. آپ کو اس کا ایک بھی لفظ نہیں آتا, آپ روزانہ پھر بھی 5 گھنٹے. سال کے بعد وہ جو ہے استاد کہتا ہے آ جائیں جی آپ کو میں نے 1 سال پڑھایا, آئیں آپ جو ہے امتحان میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے جس کا ایک بھی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آیا اور پورا سال آپ کلاس میں 5 گھنٹے بیٹھے؟ جی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس امتحان کو پاس کر لیں گے اس زبان کی؟ It is very difficult, بہت مشکل ہے سر. ڈیفیکلٹی ناممکن ہے جب تک آپ کو سمجھ آئے. یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کیا کہ ہم جو ہے دن میں 5 دفعہ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, 5 دفعہ اللہ کے حضور داخل ہوتے ہیں, 3 دفعہ جو ہے امام جو ہے باقاعدہ بلند آواز میں جو ہے قرات کرتا ہے فجر کے اندر جو ہے مغرب کے اندر. ہمیں وہ عربی سمجھ ہی نہیں آ رہی, ہم سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں, سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا, کن چیزوں کا حکم دیا, کن چیزوں کی بات ہوئی. صرف اکا دکا لفظ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہم کریں. یہی حال ہمارا ہے. اور آخر میں کیا ہوگا, امتحان ہوگا. امتحان کیا ہوگا, یوم قیامہ میں جو ہے وہ امتحان ہوگا, پوچھ گچھ ہوگی تو پوچھا جائے گا, ہم کہیں گے جی ہمیں تو عربی نہیں آتی تھی. ہمارا وہی حال ہوگا جو اس اسٹوڈنٹ کا ہے جو جرمن, چائنا یا فرینچ سیکھنے کے لیے 1 سال گیا اور آخر میں وہ کہتا ہے جی مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, میں کیا لکھوں, پیپر ہی نہیں پڑھا جا رہا ہے مجھ سے. یہی حال ہمارا ہے. تو آئیے ہم آپ کو اس سفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو آپ کو, یہ جو ہم بائی چانس مسلم ہیں نا, مسلمان گھرانے پر, ہم چاہتے ہیں ہم بائی چوائس میں ہم مسلمان بنے, دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے. لیکن یاد رکھیں ایک بہت بڑا دشمن ہمارے ساتھ ہے,
وہ آج سے نہیں ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ جنت سے نکلوا، اور وہ حضرت چاہتا ہے کہ ہم سب کو بھی جنت سے محروم کرا کے اپنے ساتھ جنت لے جائے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو آئیے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے انسان۔ جب قرآن سمجھ آتا ہے انسان تک، اور جب تک سمجھ نہیں آتا آپ جو ہے اسے پڑھتے رہیں، اسے تلاوت کرتے رہیں، اسے تجوید سے پڑھ لیں، اسے قرآت سے پڑھ لیں، اسے جو ہے ایون ترجمے سے بھی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو اس کی سمجھ فہم نہیں آ رہی ہے تو آپ میں تبدیلی نہیں ہے۔ اب رہ گئے آپ کے سوالات کا جواب۔ یہ یاد رکھیں، اس کلاس میں آپ کی اسٹوڈنٹ کی حیثیت نہیں ہے، آپ ٹیچر ہیں۔ آپ اس ارادے سے بیٹھیں کہ کل آپ نے یہ کورس پڑھانا ہے، تو جب آپ بیٹھیں گے تو آپ زیادہ سیکھیں گے۔ یاد رکھیں، یہ لیکچر نہیں، تفسیر کا کورس نہیں، تجوید کا کورس نہیں، ناظرہ کا کورس نہیں، فقہ کا کورس نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ترجمے کا کورس ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ اس وقت کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ، لیکن میں کہوں گا آپ کیا ہیں؟ آپ ٹیچر بن، ٹیچر بن کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ سیکھیں گے۔ اب کورس کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید سیکھنے کا یہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ سکتے ہیں۔ کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں ہم پڑھیں گے۔ اب ہے اس کورس کی دوسرے کورسز سے ایک فرق کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی ہم نماز سے کریں گے، کیوں؟ ہر روز تقریباً جو ہے 1 گھنٹہ جو ہے ہم 5 نمازوں میں گزارتے ہیں، تو کیوں نہ ہم عربی زبان وہیں سے شروع کریں جو ہمیں آتی ہے، جو صورتیں آتی ہیں، جو نماز کے اندر چیزیں ہیں وہ ہے۔ یہ بہت ہی مؤثر اور آسان طریقہ ہے، اور ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان بچوں کے لیے مفید ہے۔ اس میں عمر کی بھی تخصیص نہیں ہے۔ اب ایک اور فرق سنیے، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اور جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں کرنا پڑتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کو لینا، اس زبان کو لینے کے لیے آپ کو سننا اور پڑھنا پڑتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دینا، یعنی بولنا اور لکھنا۔ ہم جو ہے جب تک یہ چاروں چیزیں نہ کریں ہمیں جو ہے وہ زبان نہیں آ سکتی۔ قرآن میں یہ آسانی ہے کہ ہم جو ہے اس میں کم سے کم جو ہے عمل کریں گے، یعنی لینے کا عمل کریں گے، سنیں گے، پڑھیں گے۔ زبان کو سیکھنے کے یہ 2 مرحلے، اس سے قرآن فہمی ہمیں آ جائے گی، اور یہ جو باقی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرق ایک یہ بھی ہے کہ ہم فطری طریقے سے سیکھیں گے۔ فطری طریقہ کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کی گود میں سیکھنا شروع کرتا ہے، جب وہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے، ماحول سے سیکھتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اسے اسکول میں بھیجتے ہیں، وہاں سیکھنا شروع۔ یہ اسکول جب جاتا ہے اس وقت تک بچہ اس زبان کو، اپنی مادری زبان کو سیکھ چکا ہوتا ہے۔ یہ قدرتی طریقہ ہے۔ ہم اس طریقے، ہم مشکل اصطلاحات کو نہیں لائیں گے۔ بس میں یہ آپ کو نہیں کہوں گا یومنون کا مطلب ہے غائب، جمع، مذکر، محموز، باب الافعال، فعل مضارع، اور جو ہے یہ اسی طرح سے جو ہے افعال خمسہ اور ضمیر، یہ سن کر تو آپ بھاگ جائیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے یومنون کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ آ گیا الحمدللہ، آپ کے لیے آسان ہو گیا، ان اصطلاحات سے آپ دور ہو گئے۔ اس کورس کی امتیازی خصوصات میں سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سورۃ الفاتح سے شروع کریں گے، جو ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً ہے، اور نماز میں تقریباً ہم 32 بار یہ جو ہے اللہ سے بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ جب آپ اس سے پڑھیں گے اور کو پتہ چلے گا، آپ کی نماز میں تبدیلی ہوگی، آپ کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو یہ کیسا زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ہے۔ تو ہر روز جو ہم چونکہ 5 نمازوں میں 1 گھنٹہ گزارتے ہیں تو ہم اسی سے سیکھیں گے۔ تو اب آتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں۔ یہ ایک مصحف ہے، یعنی نسخہ ہے قرآن کا، اسے کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف، کیونکہ یہ مدینہ سے پرنٹ ہوتا ہے۔ حفاظ جو ہے دنیا بھر کے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، اس لیے اسے حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں۔ اس کے اگر آپ کھول کے دیکھیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ایک آیت کسی پیج پہ شروع ہوتی ہے تو اسی پیج پہ جو ہے آیت ختم ہوتی ہے، اگلی آیت اگلے صفحے۔ حفاظ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ آیتوں کو سے آیتوں تک، یعنی پیج وائز پیج یاد کرتے ہیں، تو اس لیے یہ آسان ہوتا ہے۔ اس کے اگر ہم صفحے گنے تو انشاءاللہ یہ جو ہے جب آپ یہ کورس کر لیں گے، یہ مصحف کے یہ جو رنگ دار حصے، اتنے الفاظ آپ کو ہر صفحے میں سے آتے ہیں۔ یہ الحمدللہ، تو اس کے صفحات تقریباً 600 ہیں۔
اگر اس مصحف کو، یہ جو مدنی حافظی مصحف ہے، اس کو اگر آپ کھولیں، گنے 600 صفحے ہیں، ہر صفحے پر تقریباً کیا ہے 15 سطریں ہیں، اور الفاظ ہر سطر میں تقریباً 9 ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ ایک صفحے پر کتنے الفاظ ہوں گے؟ اگر ایک صفحے میں 9 سطریں ہیں اور ہر سطر میں 15 الفاظ ہیں، تو ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے ساودھان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جلدی سے ذرا بتائیے کہ کتنے الفاظ ہوں گے ایک صفحے پر؟ 135۔ تقریباً 135 ہے، ہم راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں 130۔ اگر ایک صفحے پر 130 ہیں اور 600 صفحات ہیں، تو قرآن پاک میں یا اس نسخے میں کتنے جو ہے الفاظ ہوں؟ 78,000۔ 78,000 آپ نے درست فرمایا۔ یہ تقریباً اگر اوسطاً ہم 130 لیں اور ان کو 600 سے ضرب دیں تو 78,000 الفاظ یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ تو کل الفاظ جو ہے ہمارے پاس 78,000۔ اگر ہم اس میں اصل الفاظ لیں جو تکرار کے بغیر ہیں، یعنی جو الفاظ بار بار آئے ان کو ایک لے لیں، تو ان کی تعداد جو ہے 17,000 ہو جاتی ہے۔ 17,000 کیا یاد کرنا آسان ہے؟ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اگر آپ کچھ علم صرف کے قواعد گرامر کے سیکھ لیں، تو ان الفاظ کی تعداد صرف 4,500 ہے، کہ اگر 4,500 اور یہ گرامر کے کچھ قواعد آئیں تو آپ جب پوری قرآن کو سمجھ، پھر بھی یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس میں سے روٹ لیٹر کے حساب سے نکالیں، یعنی ایک لفظ کے بنیادی الفاظ پہ جتنے الفاظ آئے ہیں، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، علمہ، عالمہ، علمہ، تعلیم، تعلم، تعلیم، عالم، علیم، علام، یہ سب ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ این لام میم ہے۔ تو اگر یہ روٹ لیٹر کے حساب سے ہم نکال لیں تو ٹوٹل 1850 الفاظ ہیں قرآن، کہ اگر آپ یہ 1850 الفاظ سیکھ جائیں تو آپ قرآن کا ترجمہ بآسانی کر سکتے۔ ہم آپ کو اتنا نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو اس کورس میں جو ہے بہت ہی کم الفاظ سکھائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کتنے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن سیکھنے میں مشکل ہے، توبہ نعوذ باللہ، یہ قرآن کو جھٹلانے اور اللہ تعالیٰ کو غلط کہنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ عَالِمًا مُدَّكِرًا، ہم نے تو قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں۔ لیکن شیطان کہتا ہے نہیں نہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ تو گرامر ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، قرآن کے اندر جو ہے 3 چیزیں ہیں، اسم فعل حرف جو ہے صرف 54 آئے ہیں، 54 ہے ڈفرنٹ، اور 1/3 قرآن۔ اگر آپ وہ صرف 54 حروف یاد کر لیں، صحیح سمجھ جائیں، 1/3 قرآن تو آپ کو آ گیا۔ کتنا آسان! یہی چیز ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو نماز پوری آتی ہے اور اس کا ترجمہ اور صحیح آتا ہے، آپ قرآن کی الحمدللہ 50% الفاظ جان جاتے ہیں 20 گھنٹے میں، اس سے زیادہ آسان کیا ہو؟ آئیے ہم چلتے ہیں دیکھیں۔ تو اس کورس کے کیا مقاصد ہیں؟ پہلا یہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ ہم 20 گھنٹوں میں سیکھ جائیں، نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، نماز مؤثر ہو جائے، یعنی خشوع خضوع اور شوق پیدا ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، زندگی میں نماز یا قرآن کو نماز کے ذریعے لانے کا طریقہ آ جائے، نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق کی تربیت ہو، اور عربی بول چال کے انشاءاللہ ہم 100 جملے سیکھیں گے۔ تو کورس کا تعارف کیا ہے؟ دیکھیے کورس میں شامل کیا ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اذان سنتے ہیں روزانہ، نماز میں قیام، سورۃ الفاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود کے بعد کی دعا، یہ آپ کا کورس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا 6 صورتیں سے، اور بھی وہ جو آپ کو آتی ہیں، پہلے تو 4 کل ہیں، سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، اور 2 صورتیں، اور سورۃ العصر اور سورۃ النصر، اور الحمدللہ اکثر یہ ہم میں سے سب کچھ یاد ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ چند دعائیں ہیں، یعنی قرآن سیکھنے کی دعا رب زدنی علما، وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی دعا، وضو کے اور نماز کے بعد یا اس کے اندر کی دعا، یہ ٹوٹل آپ کا قرآن پاک کا حصہ ہے جو ہم 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے۔ الحمدللہ ہمیں آتا ہے، ہم نے صرف اس کا ترجمہ اور اس کے اندر کے پوائنٹ سیکھنے۔ دوسری بات ہے آپ کی کلاس کے 2 حصے ہوا کریں گے، ایک حصہ جو ہے وہ قرآن سے متعلق ہوگا،
دوسرا جو ہے گرامر سے، پہلے کو ہم حصہ اول، دوسرے کو حصہ دوم کہیں گے. اور الحمدللہ یہ حدیث آپ یاد رکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آئیے آگے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج ہم قرآن کے حصے میں صرف ایک چیز سیکھیں گے، اسے کہتے ہیں تعوذ. کیا کہتے ہیں؟ سب مل کر کہیے، کیا سیکھیں گے؟ تعوذ. 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 آئیے تعوذ. الحمدللہ سبق تعوذ. نمبر 1 کے ختم تک آپ جو ہے 12 الفاظ تعوذ. سیکھیں گے جو قرآن میں 7248 بار ہیں. پھر کہیے الحمدللہ. جیسے آپ یہ ایک لفظ کہتے ہیں نا الحمدللہ، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الحمدللہ. فوراً جواب دیتے ہیں الحمدللہ. حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، حمدنی تعریف کی میری، عبدی میرے بندے نے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے، میری بندی نے میری تعریف. یہ نہیں کہ آپ نماز میں کہتے ہیں، جب بھی جس وقت جیسی دنیا میں کروڑوں انسان بھی مل کر کہہ رہے ہو نا الحمد، کروڑوں کو اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، فرشتوں سے کہتے دیکھو دیکھو میرے بندے نے، میری بندی نے میری تعریف. تو جب بھی یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے دل سے کہیں الحمد. تو آئیے آگے چلتے ہیں. کیا پڑھنا تھا ہم نے بھائی؟ ایک بار پھر دوہرا دیجئے. آج ہم کیا پڑھیں گے اس میں؟ تعوذ. اصل میں اس تعوذ. کا تلفظ جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے اس لفظ کو میں دہرا رہا ہوں، آپ پھر دہرائیے تعوذ. تعوذ. تو آئیے یہ کیا ہے؟ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو کیا ہے پڑھنا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسے تعوذ کہتے ہیں. قرآن میں آیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرو تو یہ تعوذ پڑھو. یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس سے شروع کرنا ہے؟ کس سے شروع اعوذ کرنا ہے؟ باللہ. اعوذ باللہ. تعوذ سے. اعوذ باللہ. اب ہوتا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من، ایک دم ایک شیلڈ سی کھلتی ہے، آپ اس شیلڈ کے اندر آ جاتے ہیں. ان سین شیلڈ ہے کہتا ہے. اب شیطان جتنے بھی حملے کرے وہ شیلڈ پہ لگتے. جب تک آپ تعوذ کے اثر کے اندر ہیں آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، وہ تعوذ کا جو ہے آپ کے اوپر کیا ہے اثر ہو. جب تک آپ اس میں ہیں آپ اللہ کی حفاظت ہو. تو آئیے ہم اسے دیکھتے کہ اتنی اہم چیز ہے اور ہم اسے کیا کرتے ہیں. تو یہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. دیکھیے یہ لفظ ہے کیا ہے؟ اعوذ. اعوذ. اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ میں میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتی ہوں. اگر آپ مؤنث ہے تو آپ یہ کہیں میں پناہ میں آتی ہوں. کیوں آپ جو ہے مذکر کا وہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا تخصیص نہیں رکھا. اعوذ کا جب ہم گرامر میں پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا، جب ہم اپنے لیے آنا کا صیغہ لیتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے کہ یہ آنا مذکر کہہ رہا ہے یا مؤنث کہہ رہا ہے. تو اعوذ میں آپ دونوں شامل ہیں. تو اگر آپ مؤنث ہیں تو آپ کہیں میں پناہ میں آتی ہوں، مذکر ہے تو کہیں میں پناہ میں آتا ہوں. پہلے تو آپ اپنا یہیں پہ سیدھا کریں کہ اس کا تلفظ، اس کا ترجمہ جو ہے ہمارا سیدھا ہو جائے، ہمیں سمجھ آنے لگے کہ ہم کیا رہے ہیں. ہم تو جیسے ابھی میری بہن نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا لفظ جو ہے دوسرے کے اوپر کہہ رہے ہیں. ہمیں کہنا چاہیے میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں. یہ دونوں معنی قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 7 بار. ہاں جی. اعوذ کی کیا معنی؟ میں پناہ میں میں آتی میں ہوں. پناہ میں آتا ہوں. ہاں میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں. دونوں کہیں گے اپنے اپنے حساب سے. اب یہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال، سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، پروٹیکشن، شیلڈ. کیسے آئے گی؟ باللہ. باللہ، باللہ. بی اور اللہ، دو لفظ سے بنا. باللہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. بی اور اللہ. بی کے معنی ہوتا ہے کی یا ساتھ، اللہ اللہ. یعنی میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں کس کی؟ اللہ. اللہ کی. اللہ کی. اللہ کی. یعنی آپ جب یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا میرا بندہ، میری بندی میری پناہ چاہتی ہے. کس چیز سے؟ من کے معنی ہوتے ہیں سے. من کے اور بھی معنی ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے من جانب، یعنی اس کی جانب سے. تو من کے کیا معنی ہوئے؟
शर से 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 अश-शैतान, शैतान से। अलिफ लाम आ गया, ये हम आगे कल के सबक में देखेंगे अलिफ लाम की क्या अहमियत है। यहाँ आप सिर्फ इस वक्त ये याद कर लीजिए, अश-शैतान, शैतान शैतान। से। फिर एक आगे लफ्ज आता है अश-शैतान में क्या है, अलिफ लाम और शैतान। जब ये अलिफ लाम लग जाता है ना, इसके दो मायने होते हैं। एक तो होता है सारी जिन्स, सारी वो चीज जिसका जिक्र हो रहा है, जैसे अश-शैतान तमाम इंसान, अल इंसान तमाम इंसान, अल जिन तमाम जिन। एक तो ये मायने। दूसरा ये होता है खास, खास अश-शैतान, खास शैतान कौन, वो जो इब्लीस है, जो बड़ा उस्ताद है। तो ये याद रखिएगा, अलिफ लाम से चीज के खास मायने भी हो जाते हैं और उसकी पूरी चीज भी। आगे एक लफ्ज और आ रहा है, शैतान। शैतान वाहिद होता है, इसकी जमा होता है शयातीन। जी, शैतान की जमा क्या है शयातीन और शयातीन का वाहिद क्या है? शैतान। शैतान। अर्रजीम, अर्रजीम। अब फिर अलिफ लाम आ गया, अलिफ लाम का मतलब है तमाम धुतकार, और यहाँ क्या है, खास धुतकार। तो चूंकि वो शैतान जिसको अल्लाह ताला ने अपने दरबार से धुतकारा था आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में, उसका नाम इब्लीस है, यहाँ इससे होना है अल-रजीम। अल-रजीम का मतलब धुतकारा हुआ, निकाला गया, फेंका गया, मरदूद उर्दू में कहते हैं। तो हमने क्या कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या तर्जुमा हुआ, आप में से कोई पढ़ दे। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मौजूद है। एक बार मैं और पढ़ पनाह दी। में मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मर्दूद से। हाँ, ये आज का अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम एक चीज तो बहन ने सीखी। चले, और कोई तर्जुमा करें। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मर्दूद से। चले, ये अब याद रखिए, ये क्या है, ये हमारी हिफाजती प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, इसको कहते हैं पहली याद। हमने इंशाल्लाह इस सबक में सूरत फातिह यानी अलहम्द शरीफ और ये तावुज़ से 12 आदतें अच्छी सीखनी। तो पहली आदत तो आपने सीख ली, क्या है, हिफाजत, यानी हिफाजत पहले। और क्या है, तावुज़ पढ़ना। क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? नहीं, वो तो मखदूद है, धुतकारा हुआ है, वो रजीम है। वो चाहता है कि हमें भी अपने साथ ले जाए। जैसे एक नशी होता है ना, वो चाहता है सारी दुनिया नशी हो जाए। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखें, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक करोड़ों इंसानों को भटका चुका है। उसने तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को भटका दिया था। उससे ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारा नहीं हो सकता। उसने अल्लाह से कहा था चैलेंज करके, मैं इन सब को जो है अपने साथ ले लूं, इनके आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, ऊपर से नहीं, यानी हर तरह से, हर हिलिये से इनको जो है निकालूंगा। तो अब वो हमारे पीछे है, क्यों, हम कुरान सीखने चले। तो हमें क्या करना है, हमने अपनी हिफाजत के लिए, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे नसीहत नहीं कर सकते, हमें एक ही चीज है जिससे वो क्या है, इससे कैसे बच, तावुज़, तावुज़, तावुज़। इसको बार बार दोहराइए ताकि तलफ्फुज़ आपका सही। और तावुज़ क्या है, पढ़िए, क्या चीज है तावुज़? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिल्लाहि मिनश शैतान। क्या तर्जुमा है? मैं पनाह में मैं आता हूँ पनाह अल्लाह में की आती हूँ। शैतान मौजूद से। गुड। तो ये जो है हमारी क्या हुई, पहली आदत, पहली हिफाजत, पहली चीज अपनी हिफाजत है। तो पहली इंसान की अच्छी आदत क्या है, तावुज़ या आऊज़ पढ़ के अल्लाह की हिफाजत में आना, अल्लाह की पनाह में। तो ये हम मॉडल है, इसको हम फिर बाद में देखेंगे। आइए, तो ये आप जो है एक बार इसे अपने तौर पर दोहरा लीजिए। ये स्लाइड जब भी इस तरह के आएगी जिसपे लिखा हुआ अल्लिम या उक्तुबू या अल्लिम, तो इसका मतलब है एक दूसरे को सिखाइए। आप अकेले हैं तो इतनी बुलंद आवाज से अपनी जगह पर दोहराइए कि आपको उसके अल्फाज सुनाई दें, और फिर बाद में इसे लिखिए भी। क्या, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आउज़ आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की शैतान मर्द से जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मर्दूद से।
تو پھر کہیے کیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے آج ایک اچھی عادت سیکھی، وہ کیا تھا؟ حفاظت پہلے، اور کیسے؟ تعوذ سے۔ تو آئیے، یہ تو تھا پہلا حصہ۔ اب آپ کے لیے جو دلچسپ حصہ ہے، جسے مشکل سمجھا جاتا ہے، وہ ہے گرامر۔ اسے ہم کہتے ہیں حصہ دوم۔ تو آئیے حصہ دوم کی طرف چلتے ہیں۔ ہم آج زیادہ نہیں پڑھیں گے، ہم جو ہے پہلے تو بنیادی طور پہ 6 جو ہے اسماء سیکھیں گے، جن کو پروناؤنس کہتے ہیں، اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کچھ حروف ہیں وہ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک کام کی چیز آپ کو بتائیں، ہم نے یہ ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھنا ہے۔ ٹی پی آئی کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹرنیٹ۔ اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں اور پھر جو ہے اسے سیکھیں۔ کیوں؟ ہمارے دماغ میں ہر حصے کا علیحدہ علیحدہ خانہ ہے۔ دیکھنے کا جو ہے علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے، سننے کی علیحدہ ہے، سوچنے کا اور کوئی مرکز ہے، بولنے کا کوئی اور مرکز ہے، حرکات و سکنات کا کچھ اور ہے، آپس میں مل کے کسی کو کام کرنے کا اور ہے۔ جب آپ یہ جسم کے تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں گے، حصوں کو، تو آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے سیکھیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کی 6 جیبیں ہیں، 4 جیبیں باہر ہیں، 2 اندر ہیں۔ آپ کے پاس ایک سکہ ہے، آپ نے اس میں سے کسی جیب میں ڈال دیا۔ ایک مدت کے بعد آپ کو وہ سکہ نکالنا ہے۔ اب آپ کیسے، کس جیب سے نکالیں؟ 6 جیبیں، ہر جیب میں ہاتھ ڈال دیں، ادھر 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 نہیں نکل۔ اب دوسری بات سنو، وہی کوٹ ہے، 6 جیبیں، آپ نے ہر جیب میں ایک ایک سکہ رکھ دیا۔ اب آپ کس جیب سے تلاش کریں گے؟ کوئی پرواہ نہیں، جس میں مرضی ڈال دیں، آپ کو سکہ ملے۔ یہ 6 جیبیں ہیں آپ کے دماغ میں، 6 مختلف صلاحیتیں۔ جب آپ 6 طریقے سے اس کے اندر جو ہے ایک چیز کو فٹ کر دیتے ہیں، آپ جدھر سے مرضی جائیں، آپ اس کو جو ہے ریٹریو کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہاں، آگے چلنے سے پہلے یہ تو دہرا دیجئے، ٹی پی آئی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، مل کے دہرائیں، ٹی پی آئی کیا ہوتا ہے؟ سوچنا، سارے وجود کا دیکھنا، استعمال۔ سننا، بولنا، نہیں، اس بولنے کی کے لیے۔ ترتیب ہے، دیکھیے میں ایک بار پہ، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر۔ یہ آپ گھڑی، جیسے گھڑی کی سوئی نہیں چلتی ہے، اس طرح چلیں گے تو یہ آپ کے پورے ہوں گے۔ اب دہرائیے۔ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، بولیے، سوچئے، بتائیے، دل سے بتائیے، کیجیے، مل کر کیجیے۔ بولیے، بولیے، بتائیے، دل سے بتائیے۔ کیجیے اور مل کر کیجیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے یہ سارے کام اسی ترتیب میں ہوتے ہیں اور دماغ اسی ترتیب میں ان کو لیتا ہے۔ پہلے آپ کسی چیز کو سنتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مثلا آپ کو آواز سنائی دی، آپ دیکھتے ہیں کس کی آواز ہے، بچہ رو رہا ہے، پھر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کون سا بچہ کس کا اپنا ہے، کسی اور کا ہے، پھر آپ جو ہے بولتے ہیں او بھائی یہ کون ہے، اس کو چپ کراؤ، پھر آپ اپنے جگہ سے ہلتے ہیں۔ یہ ترتیب ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قدرتی سیکھنے کا طریقہ۔ الحمدللہ آپ نے آج ایک طریقہ سیکھ لیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ٹی پی آئی کوئی مذاق نہیں ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب آپ موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ حرکات سکنا، مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں آپ کا مہمان ہوں، اس وقت ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہوں، میں کہاں ہوں؟ آپ کہتے ہیں جی آپ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلو، وہاں سے ویگن پہ بیٹھو، اس میں جو ہے وہ آپ کو اسلام آباد آپ پارا میں لے جائے گی، وہاں اتارے گی، ادھر سے آپ جو ہے چوک ہوگا دائیں طرف۔ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ موبائل پہ تو اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سیدھا سیدھا بتائیں جی آپ وہاں سے اترو، فلانی ویگن پکڑو، آپ پارا پہنچو اور وہاں سے اترو۔ تو کیا ہوا؟ کیوں آپ یہ کرتے؟ بیکاز ہمارے اندر یہ چیزیں فٹ ہیں۔ آپ جب بھی بولتے ہیں، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک آدمی بہت غصے میں آتے کیسے بات کرتے؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں، میں وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، بول بھی رہا ہوتا ہے، غصے کے ساتھ میں حرکت۔ یہ کیا ہے؟ قدرتی طریقہ۔ تو ہم قدرتی طریقے سے سیکھیں گے۔ تو قرآن کے جو ہے 200 افعال اور 20 ضمائر ہیں، ملا کر جو ہے تقریباً 30,000 بنتے ہیں، جو کہ قرآنی الفاظ 24، اور انشاءاللہ ہم یہ اسے سیکھیں گے۔ اب ہے کلمے کی، جو کچھ ہم بولتے ہیں زبان سے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم، کسی چیز کا نام، جیسے کتاب، مکہ، صفت یا موصوف۔
اس کی پہچان یہ ہوتی ہے یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. جی اسم ہوتا ہے. آج ہم نے کوئی اسم پڑھے ہیں؟ جی اعوذ باللہ. اعوذ میں الف لام نہیں تھا، باللہ میں بھی نہیں تھا، الرجیم. الرجیم میں تھا، اور اس سے پہلے بھی کسی چیز میں تھا. باللہ. الحمدللہ. الحمد تو آپ نے شروع ہی نہیں کی. ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کے بعد الشیطان تھا جہاں ہم نے دیکھا تھا الف لام لگا، پھر اللہ. تو دو اسم تو آپ نے آج ہی پڑھ لیے بغیر جانے، بغیر پوچھے، بغیر بتائے. اب آپ کہہ سکتے ہیں الشیطان اسم ہے، الرجیم اسم ہے. اور دوسری پہچان یہ ہوتی ہے جس کے آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر ہے، وہ اسم ہوتا ہے. یا جمع ہو تو واو نون یا نون الف تا. دوسرا جو کلمہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے فعل. فعل وہ فعل نہیں ہے جو فعل پاس والا ہے، یہ ہے وہ کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. یہ شرط ہے. اگر زمانہ نہیں ہے پھر وہ اسم نہیں ہے، وہ مصدر ہو. مثلا فتح یا ملون، یہ اس کی مثال. جب ہم پڑھیں گے حرف جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے، یا ایسا کلمہ جس کا اپنا مطلب جب تک وہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہ آئے نہیں پتہ چلتا، جیسے من، بی، لی، فی. انشاءاللہ یہ ہم پرسوں یا تیسرے کورس کلاس میں شروع کریں گے. تو کلمے کی تین قسمیں کون کون سی ہیں بھائی بتائیے؟ اسم، اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا کسی کا نام. یا صفت. یا صفت. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایک علامت تو کم سے کم آپ کو آ جانی چاہیے. شروع میں الف الف لام ہوگا. کسی کے بھی شروع میں الف لام ہو تو وہ اسم ہے. تو دو مثالیں تو مجھے دے دو، دو اسم جو آج آپ نے پڑھی. الشیطان الرجیم. گڈ، بس. اور فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل پاس والا نہیں چاہیے مجھے، جس سے کوئی کام ہونے کا پتہ چلے. جس میں کام کے ہونے کا اور اس میں زمانہ پایا جائے. یہ دیکھیں سرخ رنگ سے لکھا ہے میں نے، زمانہ پایا جائے، یہ شرط. اور حرف کیا ہوتا جو اسم اور لفظوں کو فعل ملانے کے لیے. ہے؟ گڈ. اب یہ دیکھیے، یہ آپ کو ایک کوئی تصویر نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے. کوئی آدمی ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ کر رہا ہے. کیا آپ سب کو نظر آ رہی ہے؟ جی جناب. یہ دائیں طرف ایک انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک. ایک. اگر میں یہ کہوں یہ ایک جو ہے اس سے یہ ایک لفظ بنتا ہے. کیا لفظ لکھا ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی نظر آ رہا ہے؟ ہوا. ہوا کا معنی اب کوئی میں چل بتاتا ہوں. وہ اگر ایک انگلی سے میں دائیں طرف اشارہ کرتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں کیا لفظ ہوگا اور ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ بتائیں. ہوا. ہوا. وہ ہوا وہ 3 بار دہرائیے. ہوا ہوا. وہ. ہوا. 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 انگلی سے اشارہ کروں اور کہاں کروں؟ سر یہ کسی ایک کے لیے ہے. ایک انگلی سے دائیں طرف، یعنی جب بھی ہم ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ کریں گے تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے ہوا، جس کے معنی ہے وہ، یعنی ایک. اب ایک اور تصویر دیکھیے، اس میں کتنی انگلیاں اس نے دائیں طرف کی ہوئی ہیں؟ 5. 5 انگوٹھا اس نے فولڈ کیا. چلیں ہم نارملی سے 4 کریں. کہیں ساری انگلیاں ہی کر دی ہیں یا کہیں 4 انگلیاں. 4 انگلیاں سے جب دائیں طرف کی، ایک انگلی سے تو پتا تھا ایک، 4 سے کیا مراد ہوگی؟ سر ایک سے زیادہ یا وہ سب. ہاں، ایک سے زیادہ نہیں، یعنی 4 یا بہت زیادہ، اسے ہم کہتے ہیں جمع. اس کے لیے لفظ آتا ہے ہم. کیا لفظ آتا ہے؟ پڑھیے. ہم. ہم معنی ہوتا ہے وہ سب. وہ سب. تو ایک انگلی سے کیا ہوا؟ ہوا. وہ ایک. اور اگر 4 انگلیوں؟ ہم. وہ سب. ایک سے زیادہ یا وہ سب. آئیے اس کو میں کہتا ہوں فرسٹ پیئر. آپ کو ہم ایک ٹیبل پڑھائیں گے. یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے. یہ 3 کلر میں ہوتا ہے. پہلا کلر یلو ہوتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں پیئر 1. پیئر 1 ہمارا کیا ہے؟ ہوا ہم. ہوا. ہوا ہم. ہوا ہم. ہوا مین کیا مطلب وہ. ہوا کا؟ وہ. اور یہ ہم کے معنی وہ سب. وہ سب. وہ کا کیا مطلب ہے عربی میں؟ ایک انگلی ہے. اور اگر وہ سب کہوں اور 4 انگلی ہو تو وہ سب. عربی میں کہیں گے. تو ہمیں 2 لفظ مل گئے، ہوا وہ اور ہم. ہوا ہوا. آگے چلتے ہیں. اب آپ کو کوئی ایک انگلی کے ساتھ سامنے اشارہ کرتا نظر آ رہا ہے؟
यस जी सर। जी जब करता है तो इसका मतलब होता है अंत। अंत का मतलब है अंत। आप। क्या मतलब होता है? आप। अंत अंत का क्या मतलब है? आप। अब ये आप। एक उंगली मैं सामने कर रहा हूं तो कौन सा अरबी का लफ्ज मैं बोलूंगा? अंत क्या मायने अंत। होंगे इसके? आप। मायने क्या होंगे? आप। गुड। अगर मैं 4 उंगलियां वही एक उंगली अपनी तरफ करूं, ये देखिए अपनी तरफ करता नजर आ रहा है ना आदमी, तो इसके लिए अरबी में लफ्ज होता है अना। क्या लफ्ज होता है? अना अना। और अगर सामने की तरफ हो? अना नहीं, सामने की अंता। तरफ अंता है। अंता। अंता। और अगर एक उंगली दाईं तरफ हो? हुआ। होगा हुआ। एक हुआ, एक अंता, एक क्या हो गया? आना। आना की मेहनत में तो अना। हमें दूसरा पेयर मिल गया। दूसरा पेयर क्या है? ये देखिए टेबल का व्हाइट कलर का पोर्शन हमें देता है अंता आप अंता। अंत में। अंता आप आना। अंता। इसे 3 दफा अना। दोहराइए अरबी में। अंता अंता आ आना अंता। में। अंता आना आ में। आना माना की में। आप आना में। तर्जुमा नहीं करेंगे, सिर्फ अरबी में 3 बार अंता अंता। आना। अंता आना। अंता अब अगर आना। मैं एक उंगली दाएं तरफ कर दूं तो कौन सा लफ्ज मुझे आना चाहिए? हुआ। 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 वेरी गुड। और अगर सामने कर दूं? अंता अंत और अगर अपनी तरफ कर दूं एक उंगली अन्ना। आना। अना तो ना। मायने क्या हुआ? वो हुआ के क्या आप मायने? में आप वो। में। नहीं नहीं, हुआ के क्या मायने? वो वो वो। और अगर अंता हो तो इसके क्या मायने? आप और आना की क्या मायने? मैं। में। नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं एक स्टेप। ये देखिए इस बंदे ने 4 उंगलियां सामने की तरफ कर दी, तो इसे कहेंगे हम अंतुम। अंतुम। अंतुम के मानी आप सब। क्या मानी अंतुम। आप अंतुम के? सब। आप। आप आप सब। ये 4 उंगलियां सामने तो कौन सा लफ्ज आएगा अरबी का? अंतुम। अंतुम क्या मायनी है? आप सब। गुड। और अगर 4 उंगलियां दाईं तरफ कर दूं मैं? वो सब। वो सब अरबी का लफ्ज चाहिए ना मुझे तो। हम यानी वो सब। और अगर सामने कर दूं? अंतुम। आप सब। और अगर एक उंगली दाईं तरफ कर दूं? हुआ। हुआ। हुआ और अगर सामने कर दूं एक उंगली? अना अंतुम। आना कहाँ से अना। बोला? अंतुम अंतुम। अंता। अंता वाहिद अंता। है। अंता अंता। और ये आना अंता। है। हाँ, 4 उंगलियां जब होगी तो। और अगर 4 उंगलियां मैं अपनी तरफ ही कर दूं, ये देखिए 4 उंगलियां अपनी तरफ, तो इसके लिए लफ्ज होता है नाहनु। क्या लफ्ज होता है? नाहनु। ना इसका मतलब है हम सब। हम हम सब सब। अब आपका सेट पूरा हो गया। आइए मैं दिखाता हूँ। अंतुम आप सब, आप नाहनु सब। हम सब। अरबी में सिर्फ 3 बार दोहराइए। अंतुम नाहनु। अंतुम अंतुम नाहनु। अंतुम अंतुम अंतुम। नाहनु। अंतुम अब मुझे जो है आपने अरबी लफ्ज बताने। 4 हाँ। उंगलियां दाएं तरफ, कौन सा अरबी का लफ्ज आएगा? हम। गुड। और अगर सामने हो 4 उंगली अंतुम और अपनी तरफ हो? नहनु चलिए, नाहनु। ये अब आपका टेबल पूरा हो गया। आइए मैं दिखाता हूँ। पहला सेट हमारा था हुआ, वो, वो सब। दूसरा सेट हमारा था अंता, आप, आना, मैं। और तीसरा सेट था अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। अब ये पूरा टेबल आ गया। इस टेबल को मैं आपको कराता हूँ, आप इसे तवज्जो से सुनिएगा। क्या है? पहले हम इसे तर्जमे से पढ़ेंगे। हुआ वो, वो सब। हुआ वो। अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम। अब हम इसे 3 दफा अरबी में दोहराएंगे। हुआ हम। दोहराइए आप। हुआ। हुआ हम। हम हुआ हम। हम अंत अना। अंता। अंत अना। अना। अंत अंत अंता। अना। अना। अंतुम नहनु। अंतुम। अंतुम नहनु। अंतुम अंतुम नहन। नहनु। अब इसे नहन। तर्जमे के साथ पूरे टेबल को देखेंगे। हुआ वो, हुआ वो। हम सब, हम अंत वो सब आप, अंता आप। अना आप मैं, मैं अंतुम ना आप, मैं। आप नहनु हम सब सब। ये कितने लफ्ज हो गए भाई? कितने लफ्ज सीख लिए आपने अरबी के आज ये इस टेबल में? 6 सर। देखना कहीं 7 या 5 तो नहीं है। नहीं सर 6 हैं। 6। आपने 6 हरफ नहीं सीखे। आपने कुरान पाक के 1295 हरफ। ये 6 हरफ कुरान में 1295 बार आते हैं। सुभान अल्लाह। कहिए, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही आते का अल्हम्दुलिल्लाह, पता है आप ऊपर से क्या, हमदनी अब्दी हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। किस पे? सिर्फ 6 अल्फाज सीख के जो है शुक्र करा कीजिए, बार बार कीजिए। तो आइए, ये टेबल आपका था जो आज हमने सीखना था। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। टाइम ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी, ये इंट्रोडक्शन में टाइम ज्यादा लगता है। आइए, मन हुआ मुस्लिम, वो कौन है? वो एक मुसलमान। मन हम, वो सब कौन है? वो मुसलमान। मन अंता, तो इसका क्या तर्जुमा होगा? आप कौन? आप कौन? आप ठीक, कौन है? आना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम क्या होगा? आप सब आप कौन? सब कौन? ये होगा तो नाहनु मुस्लिमून। अब अगर मैं आपको एक नया लफ्ज दे दूं और सवाल मैं करूं, जवाब आप दीजिए, लीजिए नया लफ्ज मुझसे, मोमिन। मन हुआ, क्या जवाब होगा? हुआ मोमिन। हुआ मोमिन, एक एक है तो एक ही कहेंगे, मोमिन। मन हम, हुवा हम मोमिनून। हम मोमिनून। ये देखिए, मोमिनून का लफ्ज आ गया। जैसे आपने कहा मोमिनून, वो आ गया, उसने कहा मुझे बुलाया। मन अंता, आना मोमिन। मन अंतुम, नखनो सालिहून। नहनु मोमिनून। मोमिन। हम मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। साले तो वैसे आपको लिखा नजर आ रहा है, अभी तक तो मोमिन से बाहर नहीं आए। चले साले को ले लेते हैं। मन हुआ, साले से जवाब दीजिए। हुआ सालिहून। हुआ साले। मन हम, मन हम हम सालिहून। साले हूं, जैसे आपने कहा साले, भाग के आ गए। मन अंता, अना सालिहून। आना साले अकेला है, आना साले अकेला है। मन अंतुम, नखनो सालिहून। हाँ, जमा के लिए जमा का लफ्ज लेंगे। सॉरी, चलिए एक लफ्ज है, मैं और दे देता हूँ, फातिह। मन हुआ, पहले हुआ ठीक करें। मन हुआ, नहीं हुआ के साथ मुझे जवाब चाहिए। हुआ फातिह। हुआ फातिह। मन हुआ फातिह। और अगर मैं कहूँ मन हम फातिहून। फातिहून, गॉड डॉग, यू गॉड, प्लूरल आएगा, जमा के साथ जमा। मन अंत, अगर मैं कह दूं अना फातिहून। अना फातिहून, फातिहून। आना फातिह, वाहिद आएगा फातिह। आप फातिहुन भी कह सकते हैं, यू आर राइट, के तनवीन के साथ। लेकिन अगर मैं कहूँ मन अंतुम, नखनो फातिहून। तो ये आज थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगेगा, क्योंकि सबक मैं पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब आपके साथ ज्यादा वो फ्रिंक नहीं करूंगा। फा वा हमजा, ये 3 लफ्ज हैं। वा के मैनी और, फा के मैनी बस, आ के मैनी क्या। अब ये देखिए, एक लफ्ज है वाह हुआ। अगर मैं इसे जुदा करना चाहूँ, इसके 2 टुकड़े होंगे, वाह और प्लस हुआ। अब अगर ये लफ्ज है वाह हुम, तो इसके टुकड़े आप मुझे कर सकते हैं, कितने होंगे? वाह प्लस हम। वाह और प्लस हुम। आइए इसे देखते हैं। ये क्या लफ्ज था? वाह हुआ। हमने जब टुकड़े किए तो इसके क्या हुआ? वाह अलहदा हो गया, और वाह अलहदा हो गया। वो वाह के मैनी होते हैं और, हुआ के क्या मैनी है, ये तो हम सीख के आए। वो तो वाह हुआ के क्या मैनी हुआ है? और वो और वो। वेरी गुड। आइए इसका टेबल करते हैं। वाह को इनके साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होगा? वाह हुआ और वो, वाह हम वो सब। और वाह आप अंतर का क्या मतलब होगा? वाह अंतर का क्या मतलब? और आप और आप, एक है, अंत है। और वाह आना का क्या मतलब होगा? और मैं और सामने की अगर जो है वाह अंतुम, और जी, आप सब और आप सब अंतुम और आप सब। और वाह नाहनु का क्या होगा? और हम सब। गुड। और हम सब। तो अब एक और ले लेते हैं, फा हुआ। इसके भी 2 टुकड़े होते हैं, कीजिए क्या टुकड़े होंगे? फा फा वो प्लस, फा के मैनी होता है पस। फा के मैनी मैं बताता हूँ आपको। फा के मैनी पस, हुआ के क्या मैनी ये आपको आते हैं। तो फा हुआ का क्या तर्जुमा हुआ? पास वो। पस हो। वेरी गुड। तो आइए, फा हुआ के क्या टुकड़े होंगे? फा हुआ। फा प्लस फा हुआ। प्लस हुआ। और फा हुम के क्या टुकड़े होंगे?
फा प्लस फा हुम, और हम। फा नाहनु के क्या टुकड़े होंगे? फा और नाहनु। ये देखिए फा हुआ के क्या मानी है? बस वो। फा हम के क्या मानी होंगे? बस वो सब। फा अंता का क्या तर्जमा होगा? बस आप, बस आप, और फा आना का क्या तर्जमा करेंगे आप? बस में, नहीं, और फा अंतुम, बस आप सब, बस सब। आप सो, फा नाहनु। बस हम सब। गुड। बस हम सब। तो आइए, ये आपका सिलेबस है, मैं इसमें अभी टाइम कम है, सिर्फ आपको ये बता दूं, आज हमने ये एक टेबल पढ़ा था, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नान हम सब। इसके साथ हमने एक लफ्ज बनाया वाह। तो जब वाह को ऐड किया तो ये टेबल इस शक्ल में हुआ। वह हुआ और वो, और वाह हम और वो सब, वाह अंता और आप, वाह और मैं, वाह अंतुम और आप सब, वाह नान। फिर हमने इसके साथ क्या किया? पहले टेबल के साथ फा का सीगा जमा। जब फा जमा किया, इस टेबल की शक्ल कुछ यूं होगी। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फाअंत पसा, फाअना पस मैं, फाअंतुम पसा फस, फाअनानु पसा फस। अब ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इसके अंदर मुझे जो है, आप कोई, जो आज हमने 6 हरफ पढ़े उनमें से कोई एक हरफ ढूंढ के दिखा दीजिए। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नानु में से कोई नजर आ रहा है आपको? हुम, यस बहुत सर। ज़ालिमून, वाह, वाह, तो ये जो है वाह हुआ नजर है। हुआ अल्लाह ला इलाहा हुआ, हुआ नजर आए। अगले हुआ, हिस्से में फिर बता दीजिए कोई लफ्ज आपको नजर आ रहा है जो आज हमने पढ़े। हुआ हुआ वाह हुआ, गुड, वल एक्सीलेंट तज़िम। एक्सीलेंट। आपने वाह को भी पहचान लिया, हुआ को भी पहचान लिया, अभी तो टेबल करके निकले हम। अच्छा, इस अगले में ढूंढिए कोई लफ्ज आपको ऐसा नजर आ रहा है जो हमने आज पढ़ा है 6 में से। वमिन है, और शुरू करें। बिल्लाहि तंजुर हम आया ना, हम पढ़ा नहीं था, हम वो सब। कलूब तुनज़िर हिम, ये भी हिम। समिए हिम, हम है ये भी। अबसार हिम, ये भी हिम है। वला हम इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह आगे जाएं तो आपको जो है कहीं और हम नजर आ रहा है मा अकेला। हुम, वाह मा हम में जो है हम हम नजर है। बेमोमिनीन, हम आप हम को बेमोमिनीन। मा पहचाने। हुम, आज आपने इसमें 2 कलमे, पहले में आपने हुआ पढ़ा, इसमें आपने हम मुझे ढूंढे। अब अगले में जो है इस एक्सरसाइज में भी ढूंढे कोई ऐसा लफ्ज जो आज हमने पढ़ा हो। अन आना, काला आना वही उमितु। आना पढ़ा था ना, आना आना मैं। आना, वही। यस, आना अच्छा, अगले में देखिए कोई लफ्ज। अंता, अंत, अंता, सामने वाला, ये आज आपने पढ़ा था। इस हिस्से में देखें, आना, अंता, अंता नजर आ रहा है ना? चले। अच्छा, इस हिस्से अंता, में कोई यस लफ्ज ढूंढे जो आज पढ़ा आपने। अंतुम, अंतुम, वेरी यस, गुड। अंतुम और इसमें क्या ख्याल है, कोई नजर आ रहा है? व अंतुम, अंतुम, गुड। अंतुम, वहां भी आ गया, वेरी गुड, एक्सलेंट यस एक्सलेंट व जॉब। अंतुम, इस हिस्से में ढूंढे कोई जो आज पढ़ा हुआ लफ्ज हो, जो 6 पढ़े हैं उनमें से। अंतुम, अंत, नहनु, नहनु, ना, एक्सलेंट। और भी देखें, कोशिश करें। हुम, नुजुल हुम, हुम, और कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब। अंतुम, और आखिरी लाइन में ही चले जाओ, चलो। नखनो, नाहनु, नाहनु 2 दफा आ रहा है, 3 दफा आपको नजर आया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात पे? कुरान से आपका डायरेक्ट, पहली क्लास है, कुरान से डायरेक्ट आप आ गए हैं। आपने कुरान में जाके जो है ये बात, अब जब आपका होमवर्क ये मेरे तरफ से, आप जो है कुरान पाक को खोलेंगे, आपने जो ये 6 अल्फाज पढ़े हैं, हुआ, कम से कम 10 दफा हुआ ढूंढे, जैसे मिल जाते हैं उसको छोड़ दें। हम ढूंढे, एक ही सफे में आपको जो है 6-7 दफा हम मिल जाएगा, हम इतनी ज्यादा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है अंता, अंता को ढूंढे जैसे ये मैंने आपको दिखाए हैं। इसी तरह आना को ढूंढे, जो आपको कम मिल रहे हैं वो कम से कम 5-5 ढूंढ ले। और फिर जो है अंतुम और नानु। अगर आपने सही नियत से ये एक्सरसाइज कर ली, ये 6 अल्फाज आपके हाथ में,
جب بھی آپ قرآن کھولیں گے جہاں یہ اچھے آئیں گے آپ کی نظر فوراً کہے گی یہ ہوا کھڑا ہے، یہ ہن کھڑا ہے، یہ انتا کھڑا ہے، یہ انا کھڑا ہے، یہ انہو کھڑا ہے، یہ انتم کھڑا ہے۔ دس واز دا اچیومنٹ آف دس کلاس۔ یہ اسپیشل کلاس ہوتی ہے، اس کلاس میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو لاتے ہیں جو اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت 120 لوگ ہیں میرے پاس رجسٹرڈ اس کلاس میں، صرف آئے وہی ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے، جن کو باقیوں کو ریکارڈنگ جائے گی، ریکارڈنگ دیکھیں گے، کتابوں میں پھریں گے، پھرتے رہیں گے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، آج کا نقطہ تعلیم لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کو سیکھنے کے لیے دماغ لگانا پڑے گا۔ طاقت کتنی ہے یہ دیکھیے، ایک دماغ کے اندر آپ کے جو ہے 100 یہ جو ہے اسے کہنا چاہیے کہ 10,000 کروڑ خلیے ہیں۔ I can't even multiply them۔ اور ان میں ہر خلیے کی 20,000 جو ہے برانچز ہیں، شاخیں ہیں، اور ان میں جو کرنٹ موو کرتا ہے اس کی سپیڈ ہے 500 ٹائمز پر سیکنڈ۔ آپ کا دماغ اتنی تیزی سے اور اتنا اسٹرانگ کام کرتا ہے آپ کنٹرول ہی نہیں کر پاتے۔ ایک لمحے میں آپ سوچ رہے تھے کھانا کھانا ہے، اسی لمحے میں آپ امریکہ دنیا کے آخری حصے میں اور اپنے بچپن میں پہنچے ہوتے ہیں، اسی لمحے میں آپ جو ہے دنیا کے ہر چیز کو کر رہے ہیں۔ اتنا فاسٹ ہے، اتنا تیز ہے، قوت ہے آپ کے پاس۔ کہیے کیا کہیے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، ہم اسے استعمال کریں گے۔ اب یاد رکھیے کہ آج کے سبق کے اختتام پہ آپ نے کل 12 الفاظ سیکھے۔ کتنے الفاظ سیکھے؟ 12۔ یہ 12 نہیں ہے قرآن پاک میں، یہ 7,248 بار ہے۔ یہ ایک سائڈ پہ یہ سیل نظر آ رہا ہے، یہ بیٹری ہے، ہم نے اسے چارج کرنا ہے 50% تک۔ پہلی کلاس میں آپ نے کتنا کر لیا ہے؟ آلموسٹ دیکھیں کتنا گرین حصہ کھو لیا ہے، جتنا ہم نے کرنا ہے اس کا چوتھائی سے بھی زیادہ کر لیا۔ پھر کہیے کیا کہیے؟ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ۔ شیطان سے بچنے کے لیے کیا کہیے؟ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان تعوذ، تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اس کے ساتھ یہ اختتام پہ ہوا، چونکہ وقت زیادہ ہوگا، یہ 7 ہوم ورک ابھی میں نہیں ہوں، کل کی کلاس میں سے ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اس کے ساتھ ہی ہماری